بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابن سیاد کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو دجال کیوں کہا تھا؟ کیا ابن سیاد ہی دجال اکبر تھا؟ ابن سیاد کا انجام کیا ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں دیں گے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کے ایک یہودی ابن سیاد کا ذکر حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح بخاری شریف کی 11 احادیث میں ابن سیاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے عرب کے لوگ غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے۔ یہ نام نہاد کاہن اور نجومی شیطانی عمل اور جادو کے ذریعے لوگوں کو مطمئن کر دیتے اور یہ سلسلہ جاری رہا، مگر آفتاب رسالت کے طلوع ہوتے ہی جادوگری، کہانت اور سحر کی تاریکیاں نیست و نابود ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ منورہ کے ایک یہودی خاندان میں صاف نامی ایک بچہ پیدا ہوا جس کے والد کا نام سیاد تھا، تو بعد میں صاف ابن سیاد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ صاف ابن سیاد بچپن ہی سے جادو جانتا تھا۔ شیطانی طاقتیں عالم طفلی میں ہی اس کے باطن میں موجود تھی۔ وہ اپنی جوانی میں بڑے شعبدے دکھاتا تھا۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ابن سیاد اس وقت بچہ تھا۔ ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ اس بنا پر بھی کیا جاتا تھا کہ وہ شکل و صورت میں دجال اکبر سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔ جس طرح دجال کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، اسی طرح ابن سیاد کی ایک آنکھ بھی ابری ہوئی تھی۔ وہ بھی دجال اکبر کی نشانی کی طرح ایک آنکھ والا دکھائی دیتا تھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے اصحاب کو لے کر ابن سیاد کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا۔ ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سیاد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا سب کام گڑمڑ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے، وہ بتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی اس آیت کا تصور کیا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ ابن سیاد نے کہا، وہ دخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چل دور ہو، تو اپنی بساط سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، مجھ کو چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دجال ہے تو تو اس پر غالب نہ ہوگا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہ ہوگا۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مل کر ان کھجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھے، اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفلت میں اس سے کچھ باتیں سن لیں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ ایک چادر اوڑے پڑا تھا اور کچھ بڑبڑا رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن سیاد کی ماں نے دور ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنوں میں چھپ چھپ کر جا رہے تھے۔ اس نے پکار کر ابن سیاد سے کہہ دیا، صاف دیکھو محمد آن پہنچے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش اس کی ماں ابن سیاد کو باتیں کرنے دیتی تو اپنا حال کھول دیتا۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابن سیاد سے دریافت فرمایا کہ تجھ پر کیا بشارتیں آتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ عرش پانی پر کھڑا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عرش ابلیس کو پانی پر دیکھتا ہوگا، کیونکہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا کر اپنے چیلوں کو لوگوں کے پاس فتنہ انگیزی کے لیے بھیجتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن سیاد کے سامنے دجال کا ذکر آیا۔ میں نے اسے ازراہ مذاق کہا، تیرا برا ہو، کیا تو دجال ہونا پسند کرتا ہے؟
کہنے لگا کہ اگر وہ تمام قدرت جو دجال کو دی جائے گی مجھے دی جائے تو میں دجال بننا پسند کروں گا۔ ناظرین، ابن سیاد بعد میں بظاہر مسلمان تو ہو گیا تھا اور اسلامی عبادات بھی ادا کرتا تھا، مگر اس کا اسلام شائبہ نفاق سے پاک نہ تھا۔ ابن سیاد اگرچہ نبوت کا مدعی تھا، لیکن تاریخ میں باقاعدہ اس کے اعلان نبوت اور پیروکاروں کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ ابن سیاد کے اندر دجال کی کچھ علامات پائی جاتی تھی، اس لیے لوگ اسے دجال کہتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دجال کہا تھا۔ لیکن جمہور علماء و محققین کے مطابق ابن سیاد دجال اکبر نہیں تھا جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ البتہ ان دجالوں میں سے ایک ضرور تھا جو جھوٹے دعووں کے ساتھ خلق خدا کو گمراہ کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے مسلمان ابن سیاد کی دجالی صفات کا لحاظ کرتے ہوئے یہ شک کرتے تھے کہ شاید یہی شخص قرب قیامت کو دجال کی حیثیت سے ظاہر ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ابن سیاد اہل مدینہ کے لیے کافی پرتجسس بنا ہوا تھا اور لوگ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے میں ابن سیاد کا رفیق سفر تھا۔ اسی اثناء میں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے اتنا دکھ اٹھایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ رسا درخت سے باندھ کر اس کا پھندا گلے میں ڈال کر پھانسی لے لوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے دن جب یزید کا لشکر اہل مدینہ پر غالب آ گیا تھا تو ابن سیاد غائب ہو گیا اور پھر اس کا نشان تک نہیں ملا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اسی جنگ میں مارا گیا تھا اور اس کا انجام ایک گمنام موت ہوئی تھی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔